فلاسفہ کا ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں ساری کائنات کو چھوڑ دو، تم سمجھو زمین پر اور زیر آسمان میں اکیلا انسان جی رہا ہوں، تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اکیلے بندے کے لیے بھی یہ نظام کائنات، نظام شمسی چل رہا ہے، سورج طلوع غروب ہو رہا ہے، بادل بن رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، کھیتیاں اگ رہی ہیں، جانور پرندے باغ پھل پھول دے رہے ہیں، بلبلیں چہچہا رہی ہیں، یہ سارا نظام ایک ایک بندے کے لیے چل رہا ہے۔ یہ سب آپ مانتے ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ لا الہ میں داخل ہے، کیسا مانتے ہیں پھر ہم اس پر عمل تو نہیں کرتے؟ ہم کیوں اسے اجاڑنے پہ تلے ہیں؟ ہم کیوں اس میں خرابیاں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس کی بربادی کے در پہ ہیں؟ بات پھر یہ آئے گی کہ ہم زبانی تو کہتے ہیں، کیا ہمارا ایمان واقعی ہے؟ دل مانتا ہے؟ بات پھر وہیں جاتی ہے جو علامہ مرحوم نے اللہ ان پر رحم فرمایا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ دل نہ مانا، دماغ نے مان لیا کہ اللہ ہے تو پھر کیا ماننا تو دل کا ماننا ہے۔ جب دل مانے پھر بندہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ آپ ایک ادنا سے حکومتی کارندے کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، ایک عام مجسٹریٹ اس سے بھی نیچے آ جائے، تحصیلدار نائب تحصیلدار کی عدالت میں پیش ہوں، آپ وہاں گستاخی حکم عدولی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا پرائم منسٹر کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں جی میں نہیں، جی میں اپنی مرضی کروں گا، ایسا ہوتا نہیں۔ تو پھر اس رب العالمین کی نافرمانی کی جرات کہاں سے آ گئی؟ یہ نافرمانی نہ ماننے کا اثر ہے، دل نہیں مانتا کہ اللہ ہے۔ موروثی اسلام ہے، مسلمانوں کو گھر پیدا ہوئے، نام مسلمانوں جیسا مل گیا، مسلمانوں میں رشتہ ہو گیا، بیوی مسلمان ہے، سسرال مسلمان ہے، ماں باپ مسلمان تھے، بچے مسلمان ہیں، ایک اسلام گلے پڑا ہوا ہے۔ دل نے نہیں مانا، دل کہا چھوڑو یار یہ کوئی نہیں، فلسفی، لوٹو، جھوٹ بولو، قتل کرو، رج کے برائی کر لو، تو پھر اس ایمان کا کیا ہو؟ فرمایا سب سے اعلیٰ ایمان ہے قول لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اعلیٰ ترین ایمان ہے، اس کو دماغ نہیں دل مانے، اور اس کی شہادت کردار دے، عمل اس کی شہادت دے، بات نکلے تو اطاعت الہی کی حدود کے اندر ہو، ہاتھ اٹھے تو اطاعت الہی کی حدود کے اندر ہو کہ میں لا الہ کا قائل ہوں بھائی، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ فرما یہ افضل ترین ایمان ہے۔ پھر انسانی کردار ہے بے شمار، وہ سب ایمان کے شعبے ہیں، ہر عمل کے ساتھ ایمان کا ایک رشتہ ہے، یقین کا ایک رشتہ ہے، ہر عمل بتاتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا اللہ کی عظمت کو قائل ہے یا نہیں ہے۔ اگر قائل ہے تو اس کا عمل اطاعت الہی کی حدود کے اندر ہوگا،
اس کا دل قائل نہیں مانتا تو اس کا عمل گواہی دے گا کہ یہ زبانی مانتا کوئی نہیں، مرضی سے کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، تباہی پھیلا رہا ہے۔ اور یہ ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ قربان جائیے ان لفظوں، ان جملوں اور ان ترکیبوں پر جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے ایک ایک لفظ حق ہے، صداقت ہے اور پر نور ہے۔ تو سب سے کم تر شعبہ یہ ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں نظر آئے تو ہٹا دے، پتھر ہے ہٹا دے، کانٹا پڑا ہے ہٹا دے، کوئی ناپاکی پڑی ہے ہٹا دے، کوئی چیز جو گزرنے والے کو تکلیف دینے والی ہو اسے راستے سے ہٹا دے۔ اس کے پیچھے بھی ایمان ہے، کیوں ہٹا رہا ہے؟ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، 8-10 سال کا، 5-7 سال کا، تو دادا جان مرحوم کے ساتھ ہمارا جنگل میں ڈیرا ہے، باہر ہم آتے جاتے تھے، تو وہ راستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، 3-4 فٹ 5 فٹ چوڑا راستہ بنا ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ پہاڑیاں ہیں، ان پہ جانور چڑھتے اترتے رہتے، تو پتھر گرتے وہ راستے میں آ جاتے۔ تو میں نے دیکھا دادا جان اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، کوئی پتھر راستے میں پڑا ہوتا تو پاؤں سے ہٹا اسے پاؤں سے اس طرح الگ کر دیتے۔ پھر میں نے عام لوگوں کو دیکھا جو ارد گرد ڈیروں والے گاؤں آتے جاتے تھے، تو اس عہد کے لوگوں میں نے دیکھا ہر گزرنے والا اگر راستے میں کوئی پتھر شتھر پہاڑ سے آ جاتا تو وہ ہٹا دیتے تھے۔ لوگوں میں ایمان تھا۔ اب جنگل میں کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس نے رستہ صاف کیا، ایمان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی نہیں تکلف کرتا، اب کسی کو فرصت بھی نہیں ہے اور اس طرح سوچتے بھی نہیں۔ شاید وہ ایمان جو 2 نسلیں پہلے تھا اب اور کمزور ہو گیا، بہت نیچے چلا گیا۔ اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ آپ عورتوں کو ناچتے دیکھیں، یہ تصور نہیں تھا۔ کچھ ہوتی تھی پیشہ ور ناچنے والی، انہیں کنجریاں کہتے تھے، اور شرفاء ان کا ناچ گانا نہیں سنتے تھے۔ اب ان 2 نسلوں میں اوسطاً 30 سال میں ایک نسل گزر جاتی ہے، تو 2 نسلوں کو 60 سال کا عرصہ ہوا۔ اس 2 نسلوں میں ایسا انقلاب آیا ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ تہذیب کے سر کا تاج بن گئی۔ وہ جنہیں کنجر کہا جاتا تھا وہ آسمانوں کے ستارے آج کل وہ سٹار اور قومی سرمایہ ہے۔ 2-4 ٹکڑے سے جسم پر لگا کر برہنہ عورتیں ناچ رہی ہیں، رات دن ہم دیکھ رہے ہیں، ساری قوم دیکھ رہی ہے، پیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، مرید بھی دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، نمازی بھی دیکھ رہے ہیں، حکمران بھی دیکھ رہے ہیں، رعیت بھی دیکھ رہی ہے، امیر بھی دیکھ رہے ہیں، فقیر بھی دیکھ رہے ہیں۔ نہ کسی کو کراہت آتی ہے، نہ کوئی فریاد کرتا ہے، نہ کوئی روکنے کی بات کرتا ہے۔ وجہ ایمان کمزور ہو گیا، وہ قوت نہیں رہی۔ تو فرمایا سب سے کم تر یہ ہے کہ کوئی راستہ چلتے ہوئے وہاں صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے عمل سے شروع ہو کر
بہت بڑے اعمال تک ہر عمل ایمان کا ایک شعبہ ہے، ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے ایمان کا وہ ایک شعبہ ہے، ہر جملہ جو ہمارے قلم سے نکلتا ہے اس کے پیچھے ایمان ہوتا ہے۔ کتنا ایمان ہے؟ جتنا ایمان ہے اتنی اس جملے میں صداقت ہے، جتنا ایمان ہے اتنی اس عمل میں صداقت ہے، جتنا ایمان ہے اتنی اس قول میں صداقت ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے وہاں ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ پیمانہ لے کر دوسروں کا ایمان ناپنا چھوڑ دو۔ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان ناپتے پھریں، ہم اپنا ایمان کا جائزہ لے کر اپنے کردار کی اصلاح کر سکیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے اعمال کو ایمان کے سانچے میں جانچو۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس میں ایمان کا کتنا دخل ہے؟ میں اللہ کے رسول کی بات سن رہا ہوں، یہ مجھے بوجھ لگ رہی ہے یا پیاری لگ رہی ہے، کڑوی لگ رہی ہے یا اس میں لذت آ رہی ہے، اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان کہاں ہے، کتنا ہے۔ میں سجدہ کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، کیا میری نماز اللہ کے لیے ہے یا رسمن ہے چلو آگے اٹھ بیٹھ کر لیں، یا شاید اس لیے ہو کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں؟ تو اللہ کی نماز سنو ہی لوگوں کی ہوگی۔ کیا مجھے یہ یقین نصیب ہے کہ میرا سجدہ اللہ کے روبرو ہے؟ تو اپنا جائزہ لیجئے۔ ہر عمل کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے۔ بات کرتے وقت، کام کرتے وقت میرے بھائی دیکھ لو جو میں کام کرنے چلا ہوں کہ ایمان کے مطابق ہے یا ایمان کی نفی کر دے گا؟ اس میں ایمان کا اعلیٰ درجہ شامل ہے یا کمزور ہو گیا ایمان؟ جو بات منہ سے نکالنے لگا ہوں اس کے پیچھے ایمان کی حرارت کتنی ہے؟ اگر یہ نصیب ہو جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ زندگی تو زندگی، موت کا بھی مزہ آ جائے گا۔ دنیا تو دنیا، قبر میں رہنے کا بھی لطف آ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کا یہ درجہ نصیب ہو جائے۔